اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حسین ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ میرا اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رکھ۔ آمین۔ آخری دو دعائیں بقایا ہیں، اگر ناراض نہ ہوں تو ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا مالک کربلا کی زواری نصیب فرما، اور ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ تکلیف نہ سمجھیں تو اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر اور عبادت سمجھ کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے سامنے؟ مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں، مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کریں، آپ کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ عزاداری مظلوم کے اس حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے۔ وقت آپ کے سامنے ہے، بات شروع کرتے ہیں، اور جس وقت گھڑی کے حساب سے 12 یا 14 منٹ ہو جائیں گے اس وقت اپنے سے بہتر پڑھنے والوں کو منبر دے دیں گے۔ سامعین گرامی، مصرع عرض کر رہا ہوں کہ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، بڑی جلدی، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، بھائی منتظر، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، بڑا حسین ماحول۔ سامعین گرامی، آپ لوگ بہت خوش اسلوبی سے میرے مولا کی بارگاہ میں اتنے حسین طریقے سے خدا کی قسم ذکر سن رہے ہیں، وہ لفظ نہیں ہے، خوش آمد والی بات نہیں کہ جو آپ لوگوں کے لیے بولا جائے۔ میرے مولا میری مخدومہ ہی آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ آپ سے مانگ صرف اتنا رہا ہوں کہ آپ مطلع مکمل ہونے پر پنجابی دا جملہ ایدی ونڈ کرو، آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ مجھے 12 منٹ میں کتنا پڑھنا ہے۔ بس دوسرے مصرے تے ونڈ کرو تے گل شروع کریے۔ غم حسین میں بھائی منتظر دیکھنا ہے مطلب مکمل ہونے پر بات شیعہ سے کی جا رہی ہے یا اس سے بڑے پیرائے کی بات ہے۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، بھائی منتظر غم کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی شہر سے ہو، کسی بھی ملک سے ہو، بے شک شمالی علاقے سے کیوں نہ، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، بھئی اپنے ہاتھ کھول دینا پلیز۔ غم حسین میں جو اشک، مجھے یہ نہیں بتانا میں کون ہوں، میں آپ لوگوں کا خاک پا بھی نہیں بنتا، بس آپ مجھ سے ذکر سنیے، مجھے دائیں بائیں کی کرنی ہے بھی نہیں۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے، میں خود اپنی بات سے کسی کو بے مزہ نہیں کرنا چاہتا، بندے پتہ نہیں کتنے لطف میں بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے صرف امام حسین کا ذکر کرنا ہے۔ غم حسین میں جو اشک بار، میرے محترم قمر صاحب یہ بارگاہ ہے ہی جناب ابی الفضل العباس کے نام سے منسوب، تو چوتھا مصرع میں پڑھ لوں، اگر میں سمجھا سکا تو میں کہتا ہوں دل کا عالم وہ ہوگا، اس نے کہا تھا خزاں کے باغ میں جھونکے خنک ہوا کے چلے، اور اگر نہ سمجھا سکا تو آپ کے اپنے مجمع کا مقدر میرا اپنا نصیب۔ مصرع غم حسین میں جو آخری صف تک کوئی کہے کہ وفا کے پروردگار کا نوکر ہوں، لطف نہیں آیا، یہی ممبر چھوڑ دوں گا۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے، تو ممبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا۔ دبا کے دانتوں میں دریا
دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ. بھائی منتظر، میرے مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں. پرسوں میرے مولا خیر کریں تو جا رہے ہیں آسٹریلیا میرے مولا کے ذکر کے لیے. میں کہتا ہوں فلائٹ اچھی خاصی لمبی ہوتی ہے، بندہ کیا کرے، کنیکٹنگ ہو تو اور زیادہ مسئلے ہوتے ہیں. مصرا اپنا اثر جاری رکھے گا انشاءاللہ تو انہوں یاد رہے ہوتے. میں کہتا ہوں وہاں دنیا کے دوسرے کونے تک سر دھننے کے لیے نا مصرع اولا پہلے اس کا مقدمہ، پھر شعر مکمل ہونے پہ دیکھنا کتنی بڑی بات. عوام کی نیچر بن چکی ہے، شعر مکمل ہونے پہ جیسے نبی سمجھ آئے وہ بول پڑتا. قمر صاحب میں آپ کے مجمع کا امتحان لے رہا ہوں رات کے، وہ بھی اس وقت. امید ہے میں معذرت چاہتا ہوں، میں مصرع اولا پہ رک رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون کہاں بیٹھا ہے. اشک بار ہوتا ہے مختار انکل، پیار ہوتا ہے عادل کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. ارے لاہور شہر ہے معافی مانگ کے اعلان کر رہا ہوں، کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا. بہت شکریہ جی، وہ تو پچھلی صف میں بیٹھے ہیں. کرم حسین کا لایا ہے، کرم حسین کا لایا ہے، کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں. کافیہ کیا چل رہا ہے؟ اشک بار ہوتا ہے، اس سے پیار ہوتا ہے. مصرع کیا چل رہا تھا؟ دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس. بندہ کوئی تو اٹھ کے گیا یار لطف نہیں آیا لیے باس اسکری میں کیوں آ گیا یہاں پہ. خدا کی قسم کہ جیسے شعر کے بھائی منتظر اپنے مجمع سے گئے مجھے قیمت دیں کہ جیسے شعر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. ارے منبر پہ اعلان کر رہا ہوں کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا. کیوں؟ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار نہیں. ارے بہت شکریہ. سزا کا ڈر ہو تو مجرم. بھائی جان شعر سنیے، شاعری سنیے. سزا کا ڈر ہو تو مجرم. معذرت کے ساتھ پنجاب والی اردو اور ہوتی ہے، لکھنؤ کی اردو اور ہوتی ہے. نام لے کے پڑھوں مولانا بلال کاظمی صاحب کا، اور خدا کی قسم گھنٹوں گھنٹوں ان کے سامنے بیٹھ کے اس بار بھی انگلینڈ میں کہتا رہا ہوں حضور کس معیار پہ گئے اور جا کر یہ مصرع لکھے. ان کے خزانے میں کمی کو نہیں، بندنوں منگن دا ول لوندا ہوئے. اللہ کرے میں پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک خدا گواہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے سر جی کوئی. میرے محترم دعا فرمائیے گا. آپ امام حسین علیہ السلام کے اتنے بڑے بختوں والے ذاکر کے بزرگ ہیں، مجھے آپ سے بالخصوص دعا چاہیے. آپ کا ہاتھ اٹھا کسی کا نہ اٹھا، خدا کی قسم اس پہ راضی ہوں. کافیہ کیا چل رہا ہے؟ اشک بار ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے. شیر کے منہ میں شکار ہو، حوصلہ افزائی کی ہے تو پڑھ رہا ہوں. شکار ہوتا ہے، سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے. تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں کہاں ہو، ارے کہاں ہو، آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف کہ راہوار پہ اکبر سوار ہوتا. بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا وزن کرنے والا، مل کے بولو نعرہ حیدری. کہاں ہو آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف. عادل میرا دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں، شیر کے منہ میں جناب عباس علمدار. بابا جی علی کا علی بیٹا. سامعین گرامی کیا جلال کم ہے؟ جملہ کہوں اگر ناراض نہ ہو، لاہور ہے نا، جو کلاسیکل چیز ہوتی ہے پہلے اسے کراچی سے اپروو کرواتا ہوں پھر پنجاب میں پڑھتا ہوں. مولا کی قسم ڈھیر سارا ایسا کچھ ہے جو ابھی تک وہاں پڑھنے کا بھی حوصلہ نہیں ہوا. ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کی برسی سے یہ بات شروع کی تھی.
یہ جو ہم غازی پڑھ رہے ہیں نا، یہ تو جناب ام البنین کی آغوش کی گرمی ہے. علی کا خون تو ابھی دنیا نے دیکھا ہی نہیں ہے. سر نہیں ہلانا تھا. 40 سیکنڈ سے زیادہ ممبر پہ نہیں، مولا کی قسم نہیں ہے. مصاحب میرے بات میں ہمت نہیں ہے. باخدا بہت لمبا سفر ہے جو کر کے آیا ہوں، اور بہت لمبا سفر کرنا ہے. سمجھ صاحب، یہ جناب ام البنین کی آغوش کی گرمی ہے. اور ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب، جنہوں نے پتہ نہیں خدا کی قسم کتنی دہائیاں جناب ندیم رضا سرور صاحب کو لوہے لکھ کے دیے. میرے مولا کے اتنے بڑے شاعر، اور باخدا ممبر پہ یہ آن ایئر کہہ رہا ہوں کلاسیکی شاعر تھے. وہ جانتے تھے کہ کیسے بھائی منتظر ایک لمحے میں کائنات پلٹنی ہے. کیا سناؤں، قبول کرتے ہیں ڈاکٹر ریحان اعظمی کا ایک مطلع جناب خاتون جنت کی بارگاہ میں نے اس سے بڑا مصرع اتنا زیادہ اختصار نہیں دیکھا. اتنی جلدی بات فرماتے ہیں، میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا، اللہ کا نبی جسے ماں بولنے لگا. جاگو جاگو جاگو، ارے میرے بھائیوں، میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا، اللہ کا نبی جسے ماں، اللہ کا نبی جسے ماں. ایک لطف خاص دل کو تیری آرزو میں ہے، اللہ جانے کتنی مہک لکھنؤ میں ہے. انشاءاللہ یہاں پر کوئی سیمینار ہوا تو اس پہ بات کریں گے لکھنؤ کیا تھا. لکھنؤ کے نواب، لکھنؤ کے علماء اور لکھنؤ کے شعراء، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں. خدا، لکھنؤ عشق ہے خدا کی قسم. لکھنؤ مذاق تھوڑی ہے، جہاں انیس آئے، جہاں حیدر علی آتش تھے، جہاں کسی زمانے میں میر تقی میر تھے، جہاں مرزا سلامت علی دبیر تھے، جہاں ایسے بڑے بڑے نام پائے جاتے تھے، جہاں غالب اپنے کلکتہ کے سفر پہ نکلا تھا تو صرف 6 مہینے ایسے ہی وہ لکھنؤ میں رہ کے چلا گیا تھا. یہ لکھنؤ کی محبتیں ہیں، ورنہ ایڈا ویلا کوئی بھی نہیں ہوتا. گال میری سمجھ آ رہی ہے؟ جناب عباس علمدار ایک جملہ ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کا ذکر کر رہا تھا. اچھا، بہت کم لوگ، بالکل ممبر چھوڑ رہا ہوں، بہت کم لوگ پنجاب میں رہنے والے اس بات سے واقف ہیں. ایک شعر اور سنیے بھیا، ایک شعر اور عرفان بھائی. ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب لکنت کا شکار تھے. لکنت ایک مرض ہوتا ہے جس سے انسان پراپرلی کنٹینیوسلی نہیں بول سکتا. رک رک کے، ٹھہر ٹھہر کے اڑ جاتے ہیں، یہاں لفظ رک جاتے ہیں. ایک بولتا ہے پھر بریک، پھر ایک بولتا ہے. یہ لکنت ایک مرض ہے. جناب ریحان اعظمی صاحب اعلی اللہ مقامو جو تھے، وہ لکنت کا شکار تھے، رک رک کے بولتے تھے. ہائے 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 ہائے، کیا مزہ ہے خدا کی قسم. یہ بھی کرم امام حسین علیہ السلام تھا. امیر مختار صاحب عادل کہ جب ممبر پہ امام حسین کا ذکر کرتے تھے تو تسلسل میں بولتے تھے. اس ہاتھ کو دیکھ لیں، مصرع آ رہا ہے. جب ممبر پہ پڑھتے تھے تو بالکل پراپر بولتے تھے. نجی محفلوں میں جتنی بار گھنٹوں گھنٹوں پوری رات ان سے سنتا رہا ہوں، ویسے رک رک کے بولتے تھے. اور ان کا اس آسمان سے وزنی شعر ہے. فرماتے ہیں، میری لکنت نے سکھائے ادب آداب مجھے، میں نے رک رک کے لیا حضرت عباس کا نام. میں نے رک رک کے لیا. 10 لاکھ کے سامنے آ گئے. وہاں پڑھا تھا جناب عباس کا ایک حملہ، بلکہ اس میں سے ایک بات کروں، میں بہت زیادہ پڑھ گیا ہوں. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. سامعین گرامی، 2-3 شعبان کی درمیانی شب کراچی میں ایک جشن ہوتا ہے انچولی میں. کچھ نہیں تو 3 سے 4 لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے. مولا کی قسم ماحول یہ بن گیا. اسی سال کے اہل زبان مجمع نے کہا، علی عباس عسکری اب پوری رات اور کچھ نہ پڑے سے ایک جملے پہ سر دھننے کے لیے نا، یہ آج کی رات بھی کم ہے. کون ہے مولا عباس؟ میں نہیں جانتا. کیسے سنا جاتا ہے مولا عباس اس بارگاہ میں؟ میں نہیں جانتا. ایک علی عباس عسکری آپ کے سامنے کھڑا ہے، 1 کروڑ علی عباس عسکری بھائی منتظر میری بس میں ہو، میں اسے ایک جملے میں کمر بھائی وار کے پھینک دوں. جملہ علامہ ناصر عباس کا ہے. یہ جو چھوٹی انگشت ہے نا، انگلی، اس سے کہتے ہیں انگشت سبابہ. نہیں ناراض ہوئیے گا، میں نہیں مرتا. میں نے ابھی تک نہیں کہا ایسے ہاتھ اٹھاؤ یا ایسے. اب کہہ رہا ہوں، میں پیش کروں گا اس بندے کو بروز قیامت جناب ابی الفضل العباس کی بارگاہ میں جس نے اتنی محنت، بڑی مشکل سے پڑھوں، جس نے میرا حق رکھ دیا. کون ہے غازی؟ میں نہیں جانتا. پنڈال اٹھ کے بولے داد تھوڑی ہے. مقدمین فرمائے تھے، یاد رکھے زمانہ جو انگشت سبابہ سے در خیبر اکھاڑ کے اڑائے اسے علی کہتے ہیں.
جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پہ روک لے اسے عباس کہتے ہیں۔ مل کے بولو نعرہ حیدر۔